The modern world is a mosaic of cultures, beliefs and identities. یہ جو جدید دنیا ہے یہ بہت سی بہت سے رسم و رواج یا بہت سی تہذیبوں کا جمگٹا ہے. موزائک کو اردو میں میرے خیال جمگٹا کہا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، کھچڑی کہہ لیں، جھمکٹا کہہ لیں یا باغ کہہ لیں. اس کو تشبیہ جیسا باغ. دنیا ایک ایسا باغ ہے جس میں بہت سے کلچر، زبانیں، بہت سی شناخت والے لوگ، بہت سی قومیں آباد ہیں اور ان کے اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنی اپنی سوچ اور مذاہب ہیں. Expecting one secular political or economic model to suit all societies is unrealistic. یہ دعویٰ کرنا کہ ایک سیکولر نظام اور ایک معاشی نظام تمام معاشروں کے لیے سوٹیبل ہے، یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ بات ہے. یعنی تمام دنیا کے اندر لبرل جمہوریت آ جائے، تمام دنیا میں کیپٹلزم آ جائے، ٹھیک ہے، تمام دنیا میں ایک ہی سیاسی نظام آ جائے، ایک ہی معاشی نظام آ جائے، یہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ بات ہے. جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. The debate is not whether democracy is compatible with Islam. بحث اس کے اوپر نہیں ہے کہ جمہوریت اسلام سے موافقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. It is whether democracy's internal contradictions, policy instability and prioritization of populism and corporate interest over merit and vision make it fit for a society grounded in revelation. بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے جو معاشرہ، جس معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ وحی کے علم پہ مبنی ہو، یعنی جو معاشرہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے اوپر قرآن و سنت کے مطابق حکومت کی جائے، یعنی جن جگہوں پہ مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو نظام آئے اس کی بنیاد قرآن و سنت ہو، ویسے معاشرے کے لیے کیا جمہوری نظام مؤثر ہوگا کہ جس کے اندر بہت سارے تضادات موجود ہیں، بہت سارے اس کے اندر مسائل موجود ہیں. مثال کے طور پر جمہوری نظام میں پالیسیز سٹیبل نہیں رہتی ہیں. ایک جماعت اگر کوئی قانون سازی کرتی ہے یا کوئی اچھے کام کرتی ہے، جب اس کی حکومت چلی جاتی ہے اور دوسری جماعت آتی ہے تو وہ ان پالیسیز کو ریورس کرنا شروع کر دیتی ہے، ان اچھے کاموں کو بھی ناکام بنانا شروع کر دیتی ہے، صرف ضد کی بنیاد کے اوپر کہ پچھلی جو پارٹی ہے اس کا نام روشن نہ ہو سکے اور قوم کے نجات دہندہ ہم بن سکیں تاکہ اگلے الیکشنز میں ہمیں کامیابی ہو. تو یعنی کہ جمہوری نظام کے اندر جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہے، سطحی لیول کی ہوتی ہے. وہ اپنے عارضی اقتدار کی خاطر قومی مفاد کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں کبھی بھی سٹیبلٹی نہیں آتی. اینڈ prioritization of populism and corporate interest over merit. دوسرا مسئلہ جمہوریت کا یہ ہے کہ حکمران طبقہ وہ مقبولیت کی بنیاد کے اوپر اس کی چنوتی ہوتی ہے. یعنی جو بندہ جاگیردار ہے یا وہ انڈسٹریلسٹ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، وہ میڈیا کے لوگوں کو خریدے گا اور میڈیا کے لوگ عوام کی رائے کو اس سیاستدان کے حق میں موڑنے کی کوشش کریں گے جھوٹ بول کے، اور پھر وہ سیاستدان جھوٹے وعدے کر کے عوام کو بے وقوف بنا کے ان کا ووٹ حاصل کر کے اکثریتی ووٹ کے بنیاد کے اوپر حکومت میں آ جائے گا. یعنی جو حکمران، جو سیاستدان جتنا زیادہ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے، جتنے زیادہ پیسے اس کے پاس ہیں اور وہ میڈیا والوں کو کھلا سکتا ہے،
ٹھیک ہے، جتنا زیادہ وہ اداروں کو اپنے حق میں ناجائز طور پہ استعمال کر سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اکثریت ووٹوں لینے کی اور حکومت میں آنے کی۔ تو جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، ان کی رائے کو گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ان میں صحیح رائے دینے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو، بس ان کے ووٹ گنے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ووٹ دینے والا کتنا پڑھا لکھا تھا، کتنا سمجھدار تھا، ٹھیک ہے۔ 100 عقل مند لوگ ہوں اور اس کے مقابلے میں 101 بیوقوف ہوں، تو 101 بیوقوفوں کی جو رائے ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے 100 عقل مند لوگوں کے اوپر۔ یہ جمہوریت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا، کارپوریٹ انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ جمہوریت میں جو طاقتور طبقات ہوتے ہیں، جو کاروباری تجارتی یعنی انڈسٹریل طبقہ ہے یا جاگیردارانہ طبقہ ہے، اگر وہ خود سیاست میں نہ بھی آئے تو وہ ان سیاستدانوں کو فنڈ کرتا ہے، کیمپین کے دوران پیسے دیتا ہے، رشوت دیتا ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ ہمارے انٹرسٹ کو، ہمارے مفادات کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرے گا۔ لہٰذا جب وہ سیاستدان حکومت میں آتا ہے تو بنیادی طور کے اوپر وہ ان اداروں کا یا ان طبقات کا جس کو آپ کہتے ہیں یرغمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ طبقات، وہ ادارے اس شخص کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے مفادات کے حق میں، ہمارے مفادات کے واسطے قانون سازی نہ کی تو تمہیں اگلی دفعہ حکومت میں نہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ ایسا انتظام کیا جائے گا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی تمہاری گر جائے۔ اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سیاستدان چاہے بھی کہ وہ عوام کے مفاد کی خاطر قانون سازی کرے یا کوئی اچھے کام کرے تو اس کو نہیں کرنے دیا جاتا، روک دیا جاتا ہے۔ یہ جمہوریت کے مسائل ہیں، اور جمہوریت میں جو تضادات ہیں یہ موجود ہیں۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جمہوریت عوام کے ریپریزنٹیٹیوز کی حکومت ہے تاکہ عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے، ایسے عوام کے ایسے نمائندے جو عوام کے مسائل کو حل کریں، یہ جمہوری نظام ہے۔ لیکن حقیقت میں جمہوریت چند مخصوص طبقات اور چند مخصوص اداروں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے اور ان کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کا نظام ہے، اور سیاستدان صرف ایک کٹھ پتلی ہے، ٹھیک ہے، جس کو استعمال کر کے یہ ادارے اپنی طاقت اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتے ہیں اور ریاست کے وسائل کے اوپر اپنا ناجائز قبضہ جما کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جمہوری نظام ہے۔ Military dictatorships may seem efficient at times. عسکری جو آمریتیں ہیں، فوجی جو آمریتیں ہیں، وہ وقتی طور کے اوپر ایفیشینٹ اور اچھی کارکردگی والی نظر تو آتی ہیں، but their centralized power often leads to injustice, suppression of liberties and subservience to foreign interest. مگر ان کی جو مرکزی قوت ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ناانصافی، لوگوں کی جو آزادیاں ہیں ان کے اوپر ڈکیتی ڈالنا، ان کو دبانا، اور باہر کی دنیا کے مفادات کا خیال کرنا، کیونکہ کوئی بھی جو فوجی قیادت ہوتی ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد پہ یا عوام کے مینڈیٹ کے بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کا جو قیام ہے، اس کی جو بقا ہے، وہ باہر کی جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ اپنی ریٹ کو باہر کی فنڈنگ کے بغیر قائم نہیں رکھ سکتی ریاست کے اوپر، یعنی ان کی جو حکومت ہے وہ زور زبردستی کے اوپر ہوتی ہے،
عوام کی مرضی اور ان کے شوق سے نہیں ہوتی. The real tragedy is when Muslim societies swing between these two flawed extremes. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلم جو معاشرے ہیں وہ ان دو نظاموں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. یا تو ان کو عسکری جو قیادت ہے، فوجی حکومتیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، یا پھر ان کو فرسودہ جمہوری نظام نظر آتا ہے. تیسرے نظام کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی. پارلیمنٹری کیوس اینڈ اتھارٹیرین اسٹیگنیشن، یعنی یا تو پارلیمانہ فساد ہے یا پھر فوجی آمریتوں کا جو سانس گھٹنے والا نظام ہے وہ ہے. نیور بلڈنگ اے گورننس ماڈل روٹڈ ان اسلام، اور وہ کوئی ایسے تیسرے نظام کی طرف نہیں آتے جو اسلام کی بنیادوں پہ قائم ہو.